بسم اللہ الرحمن الرحیم، نور الانوار کا صفحہ نمبر 37 ہے. بات چل رہی تھی جو ہے ادا اور قضا کی. کیا ہے وہ؟ واجب بالامر جو ہے نا، واجب بالامر اس کو کیا بولتے ہیں؟ ادا. تسلیم واجب بالامر، تسلیم ادا. ادا کی کتنی قسمیں ہیں؟ صحیح اعتبار سے دیکھا گیا 2 قسمیں ہیں، ادا محض، ادا محض، ادا شبیہ بالقضا. 2 قسمیں، ایک ہے ادا محض اور ادا شبیہ بالقضا. ادا محض کی 2 قسمیں ہیں، کامل اور قاصر. پھر اس کے بعد جو ہے ادا شبیہ بالقضا تو الگ ہے، اس کی کوئی قسم نہیں ہے. ادا کامل کی جو مثال دی گئی ہے وہ ہے نماز کی جماعت کے ساتھ پڑھنا. ادا قاصر کی جو مثال دی گئی ہے انفرادی طور پہ نماز پڑھنا. اور ادا شبیہ بالقضا کی جو مثال دی گئی ہے لاحق کا فعل امام کے بعد، وہ شبیہ بالقضا ہے. ادا کیوں ہے وہ؟ اس لیے ادا ہے کہ جیسا جو ہے وقت میں پڑھ رہا ہے انہیں ادا ہے. اور شبیہ بالقضا کیوں ہے؟ جیسا شروع کرا تھا ویسا نہیں پڑھ رہا، شروع کرا تھا امام کے ساتھ، پڑھ رہا ہے امام فارغ ہونے کے بعد. شروع کرا تھا پڑھ رہا ہے امام کے فارغ ہونے کے بعد. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو جس طرح پر یہ تینوں قسمیں ہیں، مطلب ادا محض کی 2 قسمیں اور ادا شبیہ بالقضا عبادات میں ہیں، عبادات میں ہیں یعنی احکامات خداوندیہ میں ہیں. اسی طرح یہ جو ہے شرعیات یعنی حقوق العباد کے اندر بھی موجود ہے. حقوق العباد کے اندر بھی یہ تینوں چیزیں موجود ہیں. اب حقوق العباد سے اس کی مثال دیتے ہیں، حقوق العباد سے اس کی مثال دیتے ہیں. اب ہمارے جو مصنف منار ہیں انہوں 3 قسمیں بلکہ بولے تھے، وہ حساب سے جواب دیں گے. انہوں کیا بولے تھے؟ انہوں ادائے کامل، ادائے قاصر، ادا شبیہ بالقضا. اس حساب سے جو ہے معاملات شرعیہ حقوق العباد کے اندر اس کی مثال دیتے ہیں. دیکھیے، ثم ان هذه الاقسام ثلاثه كما تجري في حقوق الله تعالى تجري في حقوق العباد ايضا. پھر یہ تینوں قسمیں جاری ہوتی ہیں، پھر یہ تینوں قسمیں جاری ہوتے ہیں جیسا کہ وہ جاری پھر بے شک یہ تینوں قسمیں جیسا کہ وہ جاری ہو رہی ہیں اللہ کے حقوق میں تو جاری ہوتی ہیں حقوق العباد میں بھی. یہ تینوں قسمیں جس طرح اللہ کے حقوق میں جاری ہیں ایسے ہی حقوق العباد بھی جاری ہوتی ہیں. تو اس کی مثالیں بھی دینا ضروری ہے، اس کی مثالیں دینا بھی ضروری ہے. دیتے ہیں چنانچہ یہ ومنها، اور اس میں سے رد عین المغصوب، عین مغصوبہ کو لوٹانا. عین یعنی کوئی آدمی کسی کی چیز غصب کر کے لے کے چلے گیا، غصب کر کے لے کے چلے گیا تو اس کا حکم یہ کہ چیزیں اپنے مالکوں تک پہنچاؤ. تو اس کی چیز اسی کو پہنچا دینا عین طور پر، وہ کیا ہے بھائی؟ وہ مغصوبہ چیز کو پہنچا دینا ادا کامل ہے، کامل ہے. عین اس کو پہنچا دینا بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی کمی کے ادا کامل ہے. پھر اگر جو ہے اس کو دین کے ساتھ مشغول کر کے لوٹانا، مثال کے شاہد میاں تھے اپنے پاس ایک تگڑا غلام رکھتے تھے ان کے ایسا، کوئی آدمی کیا کرا اس غلام کو جو ہے غصب کر کے لے کے چل دیا، غصب کر کے اس کے گلے میں رسی اسی ڈال کے لے کے گیا. جانے کے بعد اس کو جو ہے کھلا پلا کے تازہ کر کے بولا ایک آدمی جا کے ٹپکا کے آ جا، ایک آدمی بھی جا کے مار دے گا. جنہیں بولا چلو اچھا ہے ہمارے پرانے پہلوان سے تو یہ نیا مالک اچھا ہے، بول کے انہیں گیا جا کے کیا کر دیا، ٹپکا دیا. یا اسی طرح پر جو ہے وہ تاجر تھا غلام، انہوں کیا کرے بولے تو غاصب صاحب کیا کرے، غاصب صاحب کیا کرے، ارے میں بات کرو نا تو اس کی طرف کیوں دیکھ رہے، میری طرف دیکھو. غاصب صاحب کیا کرے اس کو تجارت پہ لگا دی، اس کو وہ تجارت کرا، نقصان اٹھا لیا. کیا اٹھا لیا؟ نقصان اٹھا لیا، مقروض ہو گیا، مشغول ہے دین بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جو کوئی بھی ہو بعد میں جو ہے اصل مالک کو وہ غلام مل گیا. تو اب ایسی حالت میں جو ہے غلامی ملا نا، جو لے گیا تھا وہی چیز ملی لیکن تھوڑی سی کمی کے ساتھ ملی. کمی کیا ہوا؟ یا تو اس کے اوپر جو جنایت آ گئی، اگر کسی کو نے مار دیا تھا تو کیا آ گئی؟ جنایت آ گئی. نہیں آئی؟ جنایت کس کو بولتے؟ ارے جنایت کس کو بولتے میاں؟ جرم. جنایت کس کو بولتے؟ حج میں جنایت کا مطلب ہے کوئی غلطی کرنا جس دم واجب ہو، اس کو حج کی جنایت بولتے ہیں. اور غلام پر جنایت کا مطلب یہ کہ انہیں ایسا جرم کرنا جس کی وجہ سے اسے قتل کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے آ سکتا ہے. یا دیت اگر دینا ہے تو اس کو بیچا جا سکتا ہے. تو تمہارا غلام تو نہیں باقی تھا نا، قتل کیا تو تمہارا غلام گیا. اگر دیت دینا ہے تو اس کو بیچنا پڑتا، تمہارا غلام ہاتھ سے گیا تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ جنایت. تو یا تو انہیں جنایت کے ساتھ مشغول ہو جائے یا دین کے ساتھ مشغول ہو جائے. بولو ٹھیک ہے. اب دیکھیے مثالیں دیکھیے. وَمِنْهَا رَدُّ عَيْنِ الْمَغْصُوبِ، اور اس میں سے کس میں سے؟ ادائے کامل میں سے.
عین مغصوبہ کو لوٹانا ہے. ای ومن انواع الاداء یعنی ادا کی قسموں میں سے، ادا کی قسموں میں سے رد عین الشیء الذی غصبہ، اس عین چیز کو لوٹانا ہے جس کو اس نے غصب کیا ہے، علی الوصف الذی غصبہ، اس وصف پر جس کو غصب کیا ہے مالک کی طرف. مغصوبہ عین چیز کو لوٹانا ہے اسی وصف سے جس وصف کی حالت میں اس کو مالک سے لے کر چلا گیا. بولیے جس وقت کے حالت میں اس نے مالک کے پاس اس کو لے لیا وہی حالت میں اس کو واپس لوٹانا. بدون ان یکون المغصوب مشتغلا بالجنایت وبالدین، بغیر اس کے بدونی بولے تو بغیر اس کے کہ مغصوبہ چیز مشغول ہو جنایت کے ساتھ اور دین کے ساتھ، جنایت کے ساتھ یا دین کے ساتھ، یعنی ان کا غلام لے جانے والا کچھ بھی نہیں کرا اس کے ساتھ، کھلایا پلا رکھا اس کو، سمجھ میں آ گیا نا، پھر واپس ان کو دے رہا ہے، واپس ان کو دے رہا ہے. تو کیا ہوا انہیں بغیر مشغول کیے کہ جنایت کے ساتھ یا دین کے ساتھ. اچھا وبدون ان یکون ناقصا بنقصان حسی، اور بغیر اس کے کہ وہ ناقص ہو جائے کسی حسی نقصان کے ساتھ، بغیر اس کے کہ یعنی اس کی آنکھ نہیں پھوڑا، دانت نہیں توڑا، یا اس کو مارا نہیں، سمجھ میں آ گیا نا، یا اسی طرح پر باندھی رہے تو اس کے ساتھ جو ہے کچھ حرکت نہیں کیا، سمجھ میں آئی بات. تو اس کو کیا بولتے ہیں فہذا نظیر الاداء الکامل، یہ اداء کامل کی نظیر ہے. سمجھ میں آ گیا. لأنه اداء على الوصف الذي غصبه من غیر فتور، اس لیے کہ یہ ادا ہے اس وصف پر جس کو غصب کیا بغیر کسی فطور کے، بغیر کسی فطور کے. تو یہ ایک مثال دی ہے عین مغصوبہ کو لوٹانا اپنے مالک کی طرف اسی صفت پر جس حالت میں اس سے لیا تھا. اس کی اور بھی مثالیں ہیں، اس کی اور بھی مثالیں ہمارے مصنف نور الالباب کو مثالیں دیتے ہیں. تسلیم عین المبیع الی المشتری، تسلیم مبیع الی المشتری یعنی بے کے بعد مبی کو مشتری کے حوالے کرنا اسی وصف پر جس وصف پر بے ہوئی تھی. تو آپ ایک دکان سے کوئی چیز خریدے، انہیں خریدار جو ہے ابھی قبضہ نہیں کیا، انہیں بولا میں نے خریدا ہے لو آپ کے پاس ہی، ابھی میں لیا نہیں آپ کے ہاتھ میں سے، ابھی میں دوسری دکان کو جا کے آتا ہوں، بعض دکان کو جا کے آ رہا، اس کے بعد وہ چیز لے کے جا رہا. تو جس حالت میں آپ خریدے تھے اسی حالت میں موجود ہے. اگر گلدستہ تھا انہیں آنے تک جو اس پہ اسکریچ پڑ گیا، سمجھ میں آ گیا، تو پھر کیا ہوگا، وہ ادائے خاسر ہو جائے گا، ادائے کامل نہیں رہے گا. سمجھ میں آ گئی بات. تو عین مبی کو سپرد کرنا مشتری کی طرف، وتسلیم بدل الصرف والمسلم فیہ الیہ علی الوصف الذی وقع له، اور بدل صرف کا سپرد کر دینا اس میں اس کی طرف، یا مسلم فی کا اس میں اس کی طرف ایسے وصف پر جس پر عقد واقع ہوا ہے. بدل صرف میں سپرد کرنا، بدل صرف کس کو، بدل صرف جو ہے کرنسی کی تجارت کے بدلے صرف ہوتے ہیں، سونے چاندی کے خریدنے کو اسی طرح جو ہے روپے پیسے کے بیچنے اور خریدنے کیا بولتے ہیں، بدلے صرف بولتے ہیں. صراف منی ایکسچینجر، آج کل کیا بولتے ہیں، صراف بولتے ہیں. آپ جہاں سے ریال وغیرہ خریدتے ہیں نا، ڈالر خریدتے، ریال خریدتے، ڈالر بیچتے، ریال بیچتے، ان میں کیا ہوتے ہیں، صراف ہوتے ہیں، صراف. تو بدلے صرف کو سپرد کر دینا، بدلے صرف کو سپرد کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، آپ جو ہے جتنے ڈالر خریدے تھے وہ ڈالر جو ہے اسی حالت میں جو ہے انہیں آپ کو دے دے رہا بغیر کسی پھاڑے کے توڑے کے اس کرنسی کو، یا سونا چاندی ہے تو اس میں بغیر جو ہے نقصان پہنچائے گا. آئی بات سمجھ میں. اسی طرح مسلم فی کا مطلب بیع سلم، بیع سلم کا مطلب کیا ہے، اس سے پہلے بات کئی بار آ چکا ہے، اس کو بولتے ہیں بیع سلم، فصل آنے سے پہلے چیز کو بیچ دینا. تو اس میں جو ہے سلم کو مسلم فی کو جس میں بیع سلم کیا گیا ہے، جو آپ جو ہے اس کی صفت بیان کیے، 6 صفت رہتی وہ جو صفت بیان کیے اسی صفت کے ساتھ آپ جو ہے مسلم فی کو کیا کر دینا ہے، سپرد کر دینا ہے. سمجھ میں آ گئی بات. تو یہ سب کیا ہوتا ہے، یہ ادائے کامل ہوتا ہے اسی وصف پر جس وصف پر عقد واقع ہوا ہے. یعنی یہ کہ جب آپ جو ہے گیہوں بیچتے نا، فصل آنے سے پہلے بیچتے تھا انہیں، فصل آنے کے بعد یہ گیہوں جو ہے شربتی ہوں گی، گیہوں کا جو ہے وزن ایسا ہوگا، کلر ایسا ہوگا، جو بھی ہے 6 چیزیں، وہ چیزوں کو جو ہے بیان کر کے بیع سلم کر دیا اور مسلم فی کو اس کے حوالے کر دیا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ ادائے کامل ہوتا ہے. اچھا دوسرا ردہ مشغولا بالجنایت، اور اس کو رد کرنا جنایت کے ساتھ مشغول. دوسری مثال ہے، یہ کس کی مثال ہے، ادائے قاصر کی مثال ہے. ارے بولو میاں میرے سے آگے آگے.
نظیر کس کے ساتھ مشغول کرنا؟ جنایت کے ساتھ. نظیر للاداء القاصر، ادا قاصر کی نظیر ہے. ای رد الشیء المغصوب حال کونہ مشغولا بالجنایت وبالدین، یعنی یہ کہ مغصوبہ چیز کو لوٹانا اس کے مشغول ہونے کی حالت میں جنایت کے ساتھ یا دین کے ساتھ. کیوں ہنسی آ رہی؟ صحیح سے پڑھا رہا ہوں کیا میں؟ کیوں ہنس رہا پھر؟ بیان غصب عبدن، اس طور پر کہ ایک بندے کو نہیں، ایک غلام کو غصب کر لیا، فارغن، بالکل فارغ تھا، بالکل فارغ. ثم لحقہ الدین، پھر اس کو دین لاحق ہو گیا. پھر کیا ہو گیا؟ یا جنایت لاحق ہو گیا. کہاں؟ غاصب کے ہاتھ میں. اب جو ہے غاصب مغصوب مطبع چیز کو مالک کو دے رہا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ادائے قاصر ہو گیا. وتسلیمہ ومثلہ تسلیم المبیع، اور اسی کے مثل ہے مبیع کو سپرد کر دینا، حال کونی مشغولا بالجنایت، اس کے جنایت کے ساتھ مشغول ہونے کی حالت میں، او بالدین، یا قرض کے ساتھ، او بالمرض، یا مرض کے ساتھ. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ایسا جس وقت خریدے تھے غلام اچھا تھا، خرید کے جا کے آیا تھا جو ہے اچانک ہٹ ڈاک بیمار ہو گیا، اب اسی بیمار غلام کو جو ہے دے رہے ہیں، تو کیا ہے وہ؟ ادائے ہے، لیکن ادائے حاصل ہے. او بالدین، یا دین کے ساتھ یا مرض کے ساتھ. ففی ھذا کلہ، ان تمام صورتوں میں کیا ہوگا؟ اگر مغصوب چیز ہلاک ہو گئی اور مبیع ہلاک ہو گئی مالک اور مشتری کے ہاتھ میں، مالک اور یعنی مغصوبہ چیز مالک کے ہاتھ میں ہلاک ہو گئی اور مبیع مشتری کے ہاتھ میں ہلاک ہو گئی، بآفت سماویت، آفت سماوی سے، اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے نہیں، آفت سماوی سے. مثلا ان کا غلام کوئی غصب کر کے لے گیا، وہاں جانے کے بعد اس کو جنایت آ گئی، پھر بعد میں جو ہے انہیں جنایت کے ساتھ لا کے واپس کر دیا. اب وہ جنایت ہے جو پتہ نہیں ان کو، لیکن بعد میں جو ہے پتہ چلا ارے انہیں جو ہے کسی کو مارا ہوا ہے، تمہارا غلام مارا ہے اس وقت میں کسی کو مارا ہوا ہے. ابھی اس بارے میں کیس وغیرہ چل رہا ہے، ابھی وہ فیصلہ نہیں ہوا. اسی دوران جو ہارٹ اٹیک آ کے مر گیا آفت سماوی سے، یا اوپر سے چھت گر کے مر گیا، کچھ بھی ہوا آفت سماوی سے وہ چیز ہلاک ہو گئی. یا اسی طرح پر مشتری، مشتری لے کے چلے گیا تھا، پہلے خریدا تھا، خرید کے وہیں رکھا، پھر بائیں جب حوالے کیا تھا تو اس وقت اس کے اندر جنایت آ چکی تھی. مشتری لے کے جانے کے بعد مبیع کو کوئی آفت سماوی آ کے مبیع ہلاک ہو گئی. بولیے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ بریئت ذمۃ الغاصب والبائع، غاصب اور بائع کا ذمہ بری ہو جائے گا، غاصب اور بائع کا ذمہ بری ہو جائے گا. اور کیوں؟ کیونکہ جنایت سے فرق نہیں پڑا نا، جنایت سے فرق نہیں پڑا، وہ جنایت کی حالت میں دے تو دیا انہیں آپ کی حوالے کر دیا، کر دینے کے بعد آفت سماوی سے نہیں مر گیا. اگر اس جنایت سے مر گیا تو نہیں ذمہ دار ہے. بولیے اس بیماری سے مر گیا تو نہیں ذمہ دار ہے، اس بیماری سے مر گیا تو ذمہ دار ہے، اس جنایت سے مر گیا تو ذمہ دار ہے. آفت سماوی سے مر گیا، الگ سے مر گیا تو انہیں ذمہ دار نہیں ہے. لکونی ادان، اس لیے کہ وہ ادا ہے. ولو دفعہ المالک الی ولی الجنایت، اور اگر اس کو دے دیا ہے مالک نے ولی جنایت کی طرف، اگر مالک نے اس کو کیا کر دیا؟ مالک نے ولی جنایت کو دے دیا ہے، تو ان کا غلام ان کو مل گیا تھا جنایت کی حالت میں، اب غلام ان کے پاس ہے، وہ جنایت جس کی گئی انہیں آ کے بحث کر کے جو ہے ان سے وہ غلام لے کے چلا گیا. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو مالک نے کس کو دے دیا؟ ولی جنایت کو دے دیا. جو غصب کر کے لے گیا تھا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، انہیں کدھر چلے گا غلام؟ ولی جنایت کی طرف جا گیا. او بیا فی الدین، یا اس کو دے میں بیچ دیا گیا، تو ایسی صورت میں مالک کیا کرے گا؟ غاصب پر قیمت لوٹائے گا، واپس لے گا. مالک کیا کریں گے غاصب سے؟ اب انہیں کیا کرنا؟ وہ غاصب سے بولنا بھائی تو میرا غلام لے کے چلے گیا تھا، لے کے سو کیا تھا انہیں اچھا تھا، پھر میرے کو واپس کر دیا، انہیں مشغول جنایت ہو گیا. اب وہ جنایت کا جو ولی ہے، یعنی جس کی جنایت کی گئی، کسی کو قتل کر دیا تو اس کا باپ آئے گا نا بھائی، تو وہ ولی ہے، انہیں آ کے میرے غلام کو لے کے چلا گیا، آپ اس غلام کی قیمت دیجیے، بلکہ انہوں کیا کریں گے؟ غاصب سے قیمت وصول کریں گے. اچھا، والمشتری علی البائع بالثمن، اور ایسی صورت اگر مشتری کے ساتھ پیش آئے تو مشتری کیا کریں گا؟ بائع سے ثمن وصول کریں گا، کیونکہ مشتری کیا دیا تھا؟ ثمن دیا تھا نا. ثمن میں قیمت میں فرق کیا ہے؟ ثمن دونوں آپس میں جو طے کرتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور قیمت مارکیٹ کا ویلو ہوتا ہے. وہاں غلام جو ہے قیمت طے نہیں کرے تھا نا دونوں بیٹھ کے غصب میں، تو وہ غاصب کیا کریں گے؟ غاصب سے قیمت وصول کریں گا مالک. لیکن بیع کے اندر، تجارت کے اندر کیا ہوا تھا؟ ثمن طے کر لیے تھے، تو ثمن وصول کریں گا کون؟ مشتری وصول کریں گا. مشتری پہلے کیا کریں گے؟ غلام اس کے حوالے کر دیا جنایت کے ولی کے حوالے، ویسے نہیں کرتا، ثبوت کے بعد عدالت کے فیصلے میں ہوتا، ہو ثبوت کے بعد عدالت کے فیصلے سے ہوتا، اس کو حوالے کر دیں گا. بعد میں پھر کیا کریں گا؟ اپنے بائع سے ثمن واپس لے گا، بائع سے ہو گیا نا سب.
اچھا، اور ایک تیسری چیز کی مثال، شبیہ بالقضاء کی مثال حقوق العباد میں. کس کی مثال ہے یہ کی مثال؟ کس میں؟ حقوق العباد میں. امہار عبد غیرہ، اپنے غیر کے غلام کو مہر میں دینا. ہمارے جو ہے شاہد بھائی کیا کر رہے ہیں؟ نکاح کر رہے ہیں. شاہد بھائی کیا کر رہے ہیں؟ نکاح کر رہے ہیں، اور اپنی بیگم کو بول رہے ہیں کہ میرے پاس تو غلام نہیں ہے، رحمت اللہ کے بعد بہت اچھا غلام ہے، تگڑا، وہ غلام جو ہے میں نے تم کو مہر میں دے دیا. ابھی رحمت اللہ سے خریدے نہیں، رحمت اللہ سے خریدے نہیں، بول دیے میں نے رحمت اللہ کا غلام تمہارے مہر میں دے دیا. تو امہار عبد غیری ہی، اس کے غیر کے غلام کو مہر مقرر کرنا، پھر اس کو سپرد کرنا. اب بھی بولیں گے شادی کے بعد کہاں لائیے غلام، گھر میں کام کے لیے ضرورت ہے، تو تسلیم ہو بعد شرائی، اس کو سپرد کرنا خریدنے کے بعد. یہ کیا ہے؟ یہ ادا ہے، لیکن شبیہ بالقضاء ہے. ادا کس طرح پر ہے؟ جس پہ مہر مقرر ہوا ہے وہی غلام لے کے کیا کر رہے ہیں آپ؟ حوالے کر رہے ہیں، ادا ہے. پھر شبیہ بالقضاء کیسے؟ اس لیے کہ پہلے غلام کس کا تھا؟ رحمت اللہ کا. رحمت اللہ سے اب آ رہا کس کے پاس؟ شاہد کے پاس. تو ملکیت بدلنے سے احکامات میں تبدیلی آتی ہے. ملکیت تو اسی وجہ سے اس کو کیا بولتے ہیں؟ قضا کے مشابہ. قضا تو نہیں ہے یہ، لیکن قضا کے جیسا ہے. کیا شاہد میں کون قضا ہے؟ ادا ہے. ادا ہے. قضا کے جیسا کیوں ہے؟ قضا کے جیسا اس لیے ہے کہ پہلے کسی کی ملکیت میں تھا، اب کسی کی ملکیت میں آئے گا. آپ کی ملکیت میں تھا، آپ دے دے رہے تو بالکل ادا ہے، سالڈ ادا ہے. یہاں پر جو دوسرے کی ملکیت میں تھا نا، اس کی ملکیت سے اپنی ملکیت میں پہلے آنا، پھر اس کے بعد ادا کرنا. تو عام طور پر احکامات میں کیا ہوتا ہے؟ چیز کی ملکیت بدلنے سے احکامات میں تبدیلی آتی ہے. تو اس واسطے اسے کیا کہا گیا ہے؟ شبیہ بالقضاء. نظیر للاداء شبیہ بالقضاء، یہ ادا کی نظیر ہے جو قضا کے مشابہ ہے. ای امہر رجل عبدا لغیر فی نکاح امرأتہ، یعنی مہر مقرر کیا کسی آدمی نے ایسے غلام کو، نہیں غیر کے غلام کو، عبدا لغیر نہیں بولنا، عبد الغیر بول دو، غیر کے غلام کو، فی نکاح امرأتہ، اپنی بیوی کے نکاح میں، ثم سلمہ الیہا، پھر اس کو سپرد کر دیا بیوی کی طرف خریدنے کے بعد، فہو اداء، تو وہ ادا ہے، من حیث انہ سلم عین العبد الذی وقع علی العقد، اس حیثیت سے کہ اس نے سپرد کر دیا، سلم ہے وہ عبارت کیا ہے؟ سلم، اس نے سپرد کر دیا عین اس غلام کو جس پر کہ عقد واقع ہوا تھا. اس واسطے کیا ہے وہ؟ اس واسطے کیا ہے وہ؟ ارے ادا ہے بندے، اس واسطے ادا ہے، اس واسطے ادا ہے. اتنا بولو نا، کیا انسان ہے یارو. وشبیہ بالقضاء، اور قضا کے مشابہ، من حیث انہ ان تبدل الملک یوجب تبدل العین حکما، اور شبیہ بالقضاء اس حیثیت سے کہ ملکیت کا بدلنا، ان تبدل الملکی بولے تو بدلنا، ان مزریہ ملکیت کا بدلنا ثابت کرتا ہے عین کے بدلنے کو حکمن. شریعت میں مختلف موقعوں پر ملکیت کے بدلنے کو حکم کا بدلنا شمار کیا جاتا ہے. عین کے بدلنے کو بدلنا شمار کیا جاتا ہے، ملکیت کا بدلنا عین کے بدلنے کو شمار کیا جاتا ہے. جیسے کہ صدقے میں میاں، صدقے میں اگر غریب کو دے دیے تو کیا رہتا؟ انہیں صدقہ رہتا. غریب کو دے دینے کے بعد کسی کو بھی گرا سکتا نہیں گرا سکتا. ملکیت بدلتے ہی حکم اس کا بدل گیا، پہلے صدقہ تھا اب کیا ہو گیا؟ وہ ہدیہ ہو گیا. یہ وہ جلدی یاد رہتا. ٹھیک ہے. فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ مَمْلُوكًا لِلْمَالِكِ، تو جب وہ غلام مملوک تھا مالک کا، جب وہ غلام مملوک تھا کس کا؟ كَانَ شَخْصًا آخر، تو دوسرا شخص تھا. ثُمَّ إِذَا اشْتَرَاهُ الزَّوْجُ، پھر اس کو شوہر نے کیا کیا؟ خریدیا، تو دوسرا شخص ہو گیا. وَإِذَا سَلَّمَهُ إِلَيْهَا، پھر جب انہیں کیا کرا؟ شوہر اپنی بیوی کو سپرد کر دیا، تو تیسرا شخص ہو گیا. انہیں وہی غلام كَانَ شَخْصًا آخر، وہ تیسرا شخص ہو گیا. والحجة في هذا الباب، اور اس باب میں حجت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل على بریرہ یوما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک دن بریرہ رضی اللہ عنہ پر داخل ہوئے. فقدمت الیہ تمرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کھجور آگے کیا. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے یہ کیا ہے؟ عجیب و غریب بات. وہاں پر جو ہے ہانڈی میں گوشت پک رہا ہے اور اس کی خوشبو مہک رہی ہے، لیکن بریرہ نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور پیش کی. آپ نے فرمایا بریرہ کیا گوشت نہیں کھلاؤ گی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ صدقے کا گوشت ہے. آپ نے فرمایا لکی صدقہ ولنا ہدیہ، تیرے لیے صدقہ ہے، تیری ملکیت میں آ جانے کے بعد کیا ہے؟ ہمارے لیے ہدیہ ہو جائے گا، چل کھلا ہمارے کو. کون بولے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں آ گیا؟ تو اس نے آگے کیا نبی کی طرف کھجوروں کو. وکان القدر یغلی من اللحم، اور جو ہے ہانڈی گوشت سے جوش مار رہی تھی، پک رہی تھی، گوشت سے مار رہی تھی.
فقال علیہ السلام الا تجعلین لنا نصیبا من اللحم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نہیں بنائے گی ہمارے لیے گوشت کا حصہ، کیا تو نہیں بنائے گی ہمارے لیے؟ فقالت یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول انہ لحم تصدق علی، بے شک وہ گوشت ہے جو مجھ پر صدقہ کر دیا گیا ہے. تصدق یا تصدق تصدق، سمجھ میں گیا؟ صدقہ کر دیا گیا ہے مجھ پر. فقال علیہ السلام، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لکی صدقہ ولنا ہدیہ، تیرے لیے صدقہ ہے اور لیے ہدیہ. یعنی اذا اخذته من المالک، جب کہ تو نے اس کو لیا ہے مالک سے تو وہ تیرے لیے صدقہ تھا. کان صدقۃ علیک، وہ تجھ پر صدقہ تھا. واذا اعطیته ایانا، اور جب تو نے دیا ہے وہ ہم کو تصیر لنا تصیر ہدیۃ لنا، تو وہ ہمارے لیے ہدیہ ہو گیا. فعلم، تو جان لیا گیا کہ ان تبدل الملک یوجب تبدل العین، کہ ملکیت کا بدلنا عین میں بدلنے کو ثابت کرتا ہے، ملکیت کا بدلنا. وعلی ھذا یخرج کثیر من المسائل، اور اسی پر بہت سارے مسائل کا استخراج ہوتا ہے. اسی پر آیا سمجھ میں؟ پڑھیں گے آگے؟ بس ہے. اچھا ابھی پورا نہیں ہوا، تھوڑا باقی ہے. واخر دعوانا الحمدللہ.